السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ یقین ہو کہ نہ ہو بات یقین کی ہے، ہمارے جسم کی مٹی اسی زمین کی ہے، میرے وطن کے سبھی لوگ بھائی بھائی ہے، یہ دوریوں کی سیاست کسی کمین کی ہے۔ معزز سامعین و ناظرین، ویڈیو کے شروع میں آپ حضرات نے کچھ ویڈیوز کو ملاحظہ کیا، کچھ ویڈیوز کو آپ لوگوں نے دیکھا جس میں کچھ لڑکیاں بالکل بیہودہ کپڑے پہنے ڈانس کر رہی ہے۔ لوگ جمع ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں، لیکن کوئی اعتراض نہیں کر رہا ہے، کسی کو ڈسٹرب نہیں ہو رہا ہے، کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہو رہی ہے۔ حالانکہ ریلوے یہ پبلک پلیس ہے، پبلک پراپرٹی ہے، کوئی ڈانس کی جگہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی لوگ اس پر کوئی اعتراض نہیں کر رہے ہیں۔ نہ ہی اس کام پر اب نیوز آئے گا، نہ ہی اس پر ڈیبیٹ ہوگا، اور نہ ہی گودی میڈیا اس پر اپنی زبان کھولے گی۔ اور جو خاص مانسکتا رکھنے والے لوگ ہیں، جو نفرت کی پجاری ہے، ہمیشہ نفرت کی عینک لگا کر جو گھومتے رہتے ہیں اور نفرتیں پھیلانے میں جنہیں بڑا مزہ آتا ہے، ایسے مانسکتا رکھنے والے لوگ بھی وہاں ڈانس کے بیچ میں آ کر ہنومان چالیسا نہیں پڑھیں گے، اور نہ ہی وہاں پر آ کر بھجن و کیرتن کریں گے، نہ ہی کوئی اعتراض کریں گے۔ ہاں، لیکن اگر کوئی اپنی سیٹ پر بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہو، اپنے مالک کو یاد کر رہا ہو، اس خالق کے سامنے سجدہ کر رہا ہو، اور جس سے کسی کو ڈسٹرب بھی نہیں ہو رہا ہو، کسی کو پریشانی بھی نہیں ہو رہی ہو، پھر بھی وہاں پر لوگ اعتراض کرنے پہنچ جائیں گے، پولیس کیس بھی کرے گی، اور پھر میڈیا چلا چلا کر جرم ہے، کرائم ہے، یہ گناہ ہے، نہ جانے کیا کیا بولنا شروع کر دیں گے، اور پھر ایسا تماشا ہوگا اور وہ سب کچھ ہوگا کہ جس کے ذریعے سے نفرت آپس میں پھیلے اور لوگوں کے اندر آپس میں نفرت پیدا ہو اور ایک ہندو مسلم کی ہنسا چھڑ جائے۔ معزز سامعین و ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ اگر کوئی انسان اپنی سیٹ پر سجدہ کر لے، نماز پڑھ لے، تو کتنے لوگوں کو پرابلم ہو جاتی ہے، اور پھر وہ وہاں پہنچ جاتے ہیں اعتراض کرنے۔ ہاں، کیونکہ آپ اپنے خالق کی مالک کی عبادت تو نہیں کر سکتے ہیں، لیکن آپ پبلک پلیس میں ڈانس کر سکتے ہیں، بیہودہ کپڑے پہن کر ناچ سکتے ہیں، لیکن اپنے خالق کو، اپنے مالک کو یاد نہیں کر سکتے۔ عزیزان محترم، آپ کو پتہ ہوگا یا شاید نہ بھی پتہ ہو کہ اس سے پہلے کسی کو اعتراض نہیں ہوتا تھا، چاہے ٹرین ہو، چاہے بس ہو، جہاں بھی نماز کا وقت ہوتا تھا، مسلمان نماز پڑھ لیتے تھے تو کسی کو اعتراض پیدا نہیں ہوتا تھا، کسی بھی دھرم کے لوگوں کو کوئی اعتراض نہیں ہوتا تھا، بلکہ دیکھا یہ گیا ہے کہ اس طرف دھیان بھی نہیں جاتا تھا، اور لوگ ایک دوسرے کی مدد کرتے تھے۔ یہاں تک ہم نے دیکھا ہے کہ جب نماز کا وقت ہوتا تو نماز پڑھنے کے لیے ہندو بھائی بہنیں جگہ دے دیا کرتے تھے، نماز پڑھنے کے لیے ایک دوسرے کو سپورٹ کیا کرتے تھے۔ ایسے ہی مسلمان ہندو بھائیوں کی مدد کیا کرتے تھے، انہیں سپورٹ کیا کرتے تھے، لیکن کچھ سالوں میں ایسی نفرت ہمارے دلوں میں ڈال دی گئی ہے، ایسی نفرت ہمارے درمیان میں پیدا کر دی گئی ہے، اور گودی میڈیا کے ذریعے سے ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ تم آپس میں مل کر نہیں رہ سکتے ہو، تم آپس میں محبت کے ساتھ نہیں رہ سکتے ہو، بلکہ تمہارے اندر دوریاں ہی بہتر ہے، تم ایک دوسرے سے نفرت کر کے ہی زندگی بسر کرو۔ سامعین و ناظرین، ان چند سالوں کے اندر ہمارے درمیان میں ایسی نفرت پیدا کر دی گئی ہے کہ ہم ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا تو دور کی بات ہے، ایک دوسرے کو ہم محبت کی نگاہ سے بھی نہیں دیکھتے ہیں۔ اسی لیے تو راحت اندوری پکار اٹھے، یقین ہو کہ نہ ہو بات یقین کی ہے، ہمارے جسم کی مٹی اسی زمین کی ہے، میرے وطن کے سبھی لوگ بھائی بھائی ہے، یہ دوریوں کی سیاست کسی کمین کی ہے۔ ایک الگ زمانہ آ گیا ہے، ایک الگ ماحول بن گیا ہے کہ ننگا پن اور بیہودہ پن، دنگا پن یہ فیشن بن گیا ہے، اور عبادت کرنا، نماز پڑھنا، سجدہ کرنا یہ کرائم اور جرم بن گیا ہے۔ ایک وہ بھی ماحول تھا
بلکہ دیکھا گیا ہے آج بھی کئی علاقوں میں یہ ماحول ہے کہ مسجد کے باہر ہمارے ہندو بھائی بہن اپنے بیمار بچوں کو لے کر کھڑے رہتے ہیں تاکہ مسجد سے نکلنے والا انسان ان بچوں پر دم کرے، اور انہیں یہ یقین تھا کہ ان کے دم کرنے سے ہمارے بچے صحت یاب ہو جائیں گے، اور صحت یاب ہوتے بھی تھے۔ ابھی کچھ دنوں پہلے یہ بھی ویڈیو وائرل ہوئی تھی، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ہندو فیملی مسجد کے باہر آ کر کھڑے ہو گئے، انہیں کچھ مدد کی ضرورت تھی، تو سارے مسلمانوں نے مل کر جو بھی ان سے بن سکا انہوں نے ان کی ہیلپ کی، انہوں نے ان کی مدد کی۔ میں اسی محبت کی بات کر رہا ہوں اور اسی نفرت کی بات کر رہا ہوں جو ہمارے درمیان میں آج پھیلا دیا گیا ہے۔ ایک زمانہ وہ تھا اور ایک ماحول وہ تھا، اور آج ہم کس ماحول میں جی رہے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کو دیکھنا پسند نہیں کر رہے، ایک دوسرے سے محبت تو دور کی بات ہے، ہم ایک دوسرے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ کہاں موقع ملے اور ہم نفرت کو بڑھائے، ہم نفرت کو پھیلانے کا کام کریں۔ جان محترم معزز سامعین و ناظرین، میرا پیغام یہی ہے کہ ان نفرتوں کو صندوقوں میں بند کر زمین میں دفن کر دیا جائے۔ آج انسان کو ضرورت ہے محبت کی، آج انسان کو ضرورت ہے پیار کی، ہمارے اس دیش کو ضرورت ہے محبت کی اور بھائی چارگی کی، تو ہم آپس میں بھائی چارگی پیدا کریں، آپس میں محبت کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی کوشش کریں۔ ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں تو کم از کم ہم ظلم کے خلاف آواز تو اٹھا ہی سکتے ہیں۔ سوشل میڈیا کی جو طاقت ہے اس طاقت کو استعمال کر کے ہم ان ظلم کے خلاف اپنی آواز کو بلند کریں۔ لہٰذا آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی تو دوسروں تک ضرور شیئر کریں، اس ویڈیو کے متعلق اپنی قیمتی رائے ضرور پیش کریں، اور جاتے جاتے یہ گزارش ہے کہ اس ملک کے لیے، ہمارے بھارت دیش کے لیے دعا کریں کہ اس دیش کے اندر محبت و الفت عام ہو جائے، جیسے اس سے پہلے لوگ ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہوئے، ایک دوسرے کی مدد کرتے ہوئے، ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوئے زندگی بسر کر رہے تھے، ٹھیک اسی طریقے سے ہمیں اس بھارت کے اندر زندگی میسر ہو جائے۔ اس دیش کے لیے، یہاں کی شانتی کے لیے اور یہاں کی ترقی کے لیے دعائیں خیر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔